تو کسی سے پیار کرنے کے یہی مرکزی داعیے ہیں جن کی وجہ سے پیار کرتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ رقیب پیدا کرتی ہیں۔ ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ایک کے دو چاہنے والے آپس میں الجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے کہ جناب یہ تو میرا محبوب ہے، تم نے کیوں دیکھا؟ لڑائی کی نوبت آئی، قتل و غارت تک معاملے جا پہنچتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں آؤ نا حضور سے پیار کرو۔ ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی ہے۔ وہاں ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، ہم کروڑوں اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب ہیں، اس لیے کہ اس محبوب کی محبت نے ہمیں جوڑ کے رکھ دیا۔ میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری۔ آپ کے چہروں پہ لکھا ہوا یہ پیار، اور میں انتہائی تھکن کے باوجود پرجوش ہو کر گفتگو کرنے کی کوشش میں لگا ہوں، تو آخر میرے دل میں کیا جذبہ ہے، اور آپ دیر سے آئے بیٹھے ہیں تو آپ کے دل میں کیا جذبہ ہے؟ ہمیں جو ذات جوڑتی ہے وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خشک و تر کے رشتے سے، ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے۔ اور اقبال کا لہجہ دیکھیے، دل بمحبوب حجازی بستائیں، زی جہت با یک دیگر پیوستائیں، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مستے چشمے ساکیے بتہاستیں، در جہاں مثل مو می ناستیں۔ تو ان کی ذات ستودہ صفات ہماری محبت اور ہماری الفت کا ذریعہ رہی۔ اچھا پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو محبتیں ہوتی ہیں وہ اچھے بھلے انسان کے پلے کچھ نہیں چھوڑتی۔ غالب نے کہا تھا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ لیکن جس محبت کی بات میں کر رہا ہوں وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا کی بلندیوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یار ذات کا حبشی تھا، رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، اور کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ حضور سے محبت کا رشتہ جڑا، حضور نے فرمایا بلال تیرے قدموں کی آہٹ کو میں جنت میں سنتا رہا۔ اقبال تڑپ کے بولا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں جس دور میں میرے حضور آئے تھے اس دور کے رومی شہنشاہ کا نام کیا تھا؟ اس دور کی سپر طاقت تھی، اس دور کا جو بائیڈن تھا، وہ کوئی آپ کو میں پوچھوں کہ بتاؤ اس کا نام کیا، تو شاید کوئی نہ بتا سکے سوائے جو تاریخ کا گہرا مطالعہ رکھتے ہیں۔ چلو میں پوچھتا ہوں، اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا؟ پرشین امپائر اس دور کی دوسری بڑی طاقت تھی۔ تو میں اگر پوچھوں تو بہت تھوڑے لوگ ہیں جو مجھے کسرا کا نام بتا سکیں۔ آل ساسان کا وہ چشم و چراغ، 3150 سال انہوں نے اس دھرتی پہ حکومت کی۔ اچھا آپ نہیں بتا سکیں گے کہ کسرا ایران کا نام کیا ہے، آپ نہیں بتا سکیں گے کیسر روم کا نام کیا ہے۔ چلو میں پوچھتا ہوں اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، تو شاید آپ نہ بتا سکیں۔ اور میں اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر بچہ ڈھونڈ کے اسے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ رومی شہنشاہ، سپر طاقت کا حکمران، اس کو کوئی جانتا نہیں ہے، اور بلال حبشی کے نام کی مسجدیں ہر شہر ہر بستی میں پائی جاتی ہیں۔ دنیا کے جس کونے میں بھی چلے جاؤ بلال حبشی کا نام جو ہے وہ سینوں کے اندر ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ حضور کی محبت، وہ محبت جس کے بارے غالب نے کہا نکما کر دیتی ہے، لیکن یہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ وہ محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر یا تو آئیے صاحب میں آپ کے سامنے ایک اور اس حوالے سے بات کر کے اپنے مضمون کو دوسرے دائرے کے اندر داخل کر کے آپ کی توجہ چاہوں گا۔ یہ محبت بندہ نواز بھی ہے، اور یہ محبت انسان کو عزتوں کی اوج کمال تک بھی پہنچاتی ہے، اور یہ محبت اس میں بے وفائی کا تصور نہیں ہے۔
دنیا کے اندر محبت کا داغ لیے لوگ روتے پھرتے ہیں. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اکثر گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے صنم بے وفا. تو میں بھی چونکہ سفر پہ رہتا ہوں تو میں بعض کا دوستوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ کیا لکھا ہے. تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہے جناب آپ بتا دیجئے. میں نے کہا کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا لیکن وفا نہیں ملی تو یہ اپنا تحریری احتجاج کر رہا ہے, اپنی بھڑاس نکال رہا ہے تحریراً. تو آج کسی سے کوئی پیار کرے تو پھر صنم بے وفا کہہ کے اپنا تحریری احتجاج ریکارڈ کرواتا ہے. تو میں نے کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کر دی, آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں جو بازو پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. اس لیے ان سے محبت کرو, وہ بندہ نواز محبت ہے, وہ پستیوں سے اٹھا کے اوج ثریا تک پہنچا دیتی ہے, اور جب وہ ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی چھوڑنے والے نہیں. تو ان سے محبت کرو. اچھا کیا ہم زبان سے کہیں گے ہم محبت کرتے ہیں؟ ہمارے اقرار سے اعلان ہوگا کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ ہم صرف نعروں سے بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم جھنڈیاں لگا کے ہی بتائیں گے اور چراغاں کر کے ہی بتائیں گے کہ ہم محبت کرتے ہیں؟ صاحب یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے. آپ اپنے آقا کی آمد پہ خوشیاں منائیں, مسرتوں کا اظہار کریں, خوشی سے جھوم اٹھیں, نعرے لگائیں, عقیدتوں کا اظہار کریں, جلوس نکالیں, محفلیں آراستہ کریں. یہ محبت کے اظہار کا ایک سلیقہ ہے. لیکن محبت کا سب سے بڑا تقاضا جو محبوب دو عالم کی محبت ہم سے کرتی ہے وہ یہ کہ ان کے طریقہ حیات کو اتار کر کے اپنی زندگی میں ایسے بن جائیں کہ ہم دور سے چلے آ رہے ہوں, لوگ پہچان کے کہیں وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے, مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور میں یہ بھی کہا کرتا ہوں یہ نہ ہو کہ تم دور سے تو مسلمان دکھائی دو, عاشق رسول دکھائی دو, لیکن جب کوئی تمہارے نیڑے ہو کے دیکھے تو وہ کہے یار یہ اوپر سے تو عاشق لگتا تھا, اندر سے عاشق نہیں ہے. رشتہ داری کر کے دیکھی, کاروبار کر کے دیکھا, دوستی کر کے دیکھی, بعد میں کر لینا, دوستی کر کے دیکھی, ہمسائیگی میں گھر بنا کے دیکھا, تو پتہ چلا کہ یار یہ اوپر سے تو داڑھی کا سائز بھی ٹھیک تھا, جبہ بھی بہت اچھا تھا, پگڑی بھی اچھی باندھ کے آیا ہے, لیکن قرض دے کے دیکھا, رشتہ داری کر کے دیکھی تو یہ عاشق نہیں ہے. اس کے لہجے میں یوں تو برف تھی لیکن جو چھو کے دیکھا تو ہاتھ جل گئے. نہیں تم دور سے دکھائی دے رہے ہو پھر بھی پتہ چلے حضور کا غلام ہے. اور جب کوئی شخص تمہارے نیڑے لگے تو مصطفیٰ جان رحمت پہ درود پڑھنے پہ مجبور ہو جائے کہ نبی کے عاشق ایسے ہوا کرتے ہیں. محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ اپنے طرز زندگی کو اس طرح ڈھال لو. محبوب کا حکم تو بڑی بات ہے, محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کی چاہت پر بھی اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے. محبوب کی مرضی کیا ہے, تقاضا کیا ہے محبوب کا. زبان سے محبوب نہ بھی بولے تو محبت تو اس کو بھی سمجھتی ہے. مدینہ المنورہ کی ایک گلی سے حضور گزر رہے تھے تو ایک مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے. رک کر پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری صحابی کا. حضور نے کچھ نہیں کہا, گزر گئے. کسی نے اس کو کہا کہ حضور گزرے تھے تیری گلی سے, تیرے مکان کو دیکھا تھا, شاید پسند نہیں آیا. چہرے پہ حضور کے آثار پسندیدگی نہیں تھے. اس نے کدال پکڑا اور مکان زمین کے برابر کر دیا. 2-4 دن کے بعد آقا کریم کا دوبارہ گزر ہوا تو دیکھا ملبے کا ڈھیر پڑا ہوا تھا. فرمایا اسے بلایا گیا. کہا میں گزرا تھا, تیرا مکان دیکھا تھا, آج کیا دیکھ رہا ہوں؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا. فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں, سنا تھا آپ کو پسند نہیں. میں اور آپ اپنے آپ پہ غور کریں, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند. سر سے لے کر پاؤں تک, عقیقے سے لے کر ولیمے تک, نجی زندگی سے لے کر امور سیاست تک, کاروبار سے لے کر کے رشتہ داروں کے ساتھ رویے تک, ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں ہے. مجھے اپنے اندر اتر کے اپنا جائزہ لینا پڑے گا. دعوی محبت کرنا آسان ہے لیکن ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے. میرا طرز زندگی بتائے کہ میں حضور کا غلام ہوں. آقا کریم علیہ السلام تشریف فرما تھے, ایک صاحب آئے, انہوں نے حضور سے سلام کیا. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. حضور علیہ السلام کو انہوں نے سلام کیا تو آقا کریم نے اعراض کیا, رخ پھیرا. وہ سمجھے شاید حضور نے اتفاقاً رخ ادھر کر لیا, تو جدھر رخ کیا ادھر سے جا کے سلام کیا.
تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر رخ پھیر لیا، سمجھ گئے کہ حضور مجھ سے ناراض ہیں، لیکن ناراضگی کی وجہ ان کی سمجھ میں نہیں تھی۔ تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں ہے، ایک مدت کے بعد آیا ہوں، شاید بحرین سے آئے تھے، تو مجھے بتائیے کہ حضور مجھ سے کوئی ناراض لگتے ہیں، کوئی وجہ آپ کی نظر میں ہو۔ تو انہوں نے غور کیا تو کہا یہ تم نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی ہے، اور حضور اس کو آتش دوزخ کا انگارہ قرار دے چکے ہیں۔ چاندی کی انگوٹھی، اور وہ بھی 4.5 ماشے کے وزن کو نہ پہنچتی ہو، اور وہ بھی ایک شریعت نے جائز رکھی ہے۔ لیکن ایک سے زائد انگوٹھیاں چاہے چاندی کی ہوں یا سونے کی انگوٹھی چاہے ایک ماشے ہی کی کیوں نہ ہو، تو شریعت اس کو جائز قرار نہیں دیتی۔ تو تیرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے جس کی وجہ سے شاید حضور ناراض ہیں۔ آگے بڑھا اور انگوٹھی اتار کے حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا حضور اس وجہ سے ناراض ہیں، یہ رہی۔ آقا کریم نے انگوٹھی پکڑی اور پھینک دی ایک سمت۔ ناراضگی کی وجہ ہی یہ تھی، ختم ہو گئی۔ بیٹھ گیا، گفتگو چلتی رہی۔ جب مجلس اختتام کو پہنچی تو لوگ واپس پلٹنے لگے، تو یہ بھی واپس چلنے لگا۔ تو کسی صحابی نے کہا کہ وہ انگوٹھی تو اٹھا لو، قیمتی دھات ہے، تم تو شرعاً نہیں پہن سکتے، تمہاری بیوی تو پہن سکتی ہے، تو چلو اس کو اٹھا لو۔ تو اس صحابی نے کیا جواب دیا؟ توجہ میری جانب۔ اس صحابی نے کہا واللہ لا آخذہ وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ پڑی رہے، سونا ہے، ہیرا ہے، موتی ہے، لال ہے، پکراج ہے، کچھ بھی ہے، پڑا رہے، نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر اتر کے دیکھیں، کیا کوئی ایسی چیز تو ہم گلے نہیں لگائے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی عادت تو نہیں ہم اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسا رویہ تو نہیں اختیار کیے ہوئے جس کو حضور نے پھینک دیا؟ کوئی ایسی رسم تو ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہماری شادی میں، ہماری تقریبات میں، ہمارے امور حیات میں، جس کو حضور نے پھینک دیا ہے؟ کہا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ، اللہ کی قسم کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس کو میرے حضور نے پھینک دیا ہے۔ تو میں اور آپ دیکھیں، اگر ہم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت اس بات کا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کر رہے ہیں اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں۔ صحابہ نے تو اپنے طبعی معاملات کو بھی حضور کی محبت کے سانچے میں ڈال دیا تھا۔ حضرت انس کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں، تو پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی عادتوں کو بھی حضور کی محبت کے اندر یوں ڈال دیا ہوا تھا۔ میں اور آپ دیکھیں سر سے لے کر پاؤں تک، اور اگر ہمارا دعویٰ محبت صرف ہماری زبان تک ہے، ہمارے دل میں نہیں اترا، ہمارے بشرے میں نہیں اترا، ہمارے رویوں میں نہیں اترا، ہماری گفتگو اور ہمارے لہجے میں نہیں اترا، تو پھر دوبارہ اے بلبل شوریدہ تیرا نغمہ خام ہے ابھی۔ اقبال نے کہا تھا کچھ اور مدت کے لیے اس کو تھامنا پڑے گا، تیرا نغمہ بھی کچا ہے۔ محبت آسان نہیں ہے، محبت اپنے تقاضوں کے ساتھ نصیب ہو تو پھر نور بانٹتی ہے، اجالے دیتی ہے۔ آئیں میں اور آپ آج کس عالی شان عالی مرتبت کانفرنس کے اندر یہ عزم کر کے جائیں کہ ہم حضور سے دعوی محبت رکھتے ہیں، تو ہمارا عمل، ہمارا رویہ گواہی دے گا کہ ہم واقعی عاشق رسول ہیں۔ ہمارا طرز زندگی بتائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے آج لوگ ہمیں دیکھ کر کے ہمارے آقا پہ درود پڑھے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جب بصرے میں آئے تو ایک عیسائی مناظرہ کرنے کے لیے کھڑا تھا، لیکن جب ان کے چہرے پہ نورانی حالہ نور کا دیکھا اور سنت کا جامہ دیکھا اور چمکتی روشن پیشانی دیکھی، تو جو مناظرہ کرنے عیسائی آیا تھا اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ تو مسلمانوں نے کہا تو مناظرہ کرنے آیا تھا تو کلمہ پڑھنے لگا؟ اس نے کہا جب میں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا جب مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہو؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ تو میرے اور آپ کے وجود سے لوگ اسلام کے قریب آئیں، نہ کہ میرے کھردرے رویوں اور میرے طرز زندگی سے لوگ اسلام سے دور ہٹتے چلے جائیں۔ اللہ آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے، امان میں رکھے، آج کی مجلس کا ایک لمحہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔
اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ کبھی بھی خالی نہ موڑنا اور پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دینا، وقت کی بہاریں نصیب فرمانا، مقدر کی خزائیں رخصت کر دینا، اور اپنی خاص عنایتوں کا حظ وافر جملہ منتظمین کو، سامعین کو، حاضرین کو، سب کو مقسوم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وآلہ وسلم۔